رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا۔ میرا اللہ کہتا ہے اے میرے نبی ورفعنا لک ذکرک، قیامت تک میں تیرے نام کو اونچے سے اونچے سے اونچے سے اونچا کرتا رہوں گا، قیامت تک لوگ آپ کی تعریف کرتے رہیں گے۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، خوش قسمت ہے وہ زبان جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت کی توفیق ملے۔ آج ہمارے ساتھ جو ثنا خواں موجود ہیں، عالمی شہرت یافتہ اور میرے اور وسیم کے بیسٹ فرینڈ بھی، اور بار بار ان کو ہم بلاتے ہیں لیکن ان سے سننے کی طلب ختم نہیں ہوتی، پروفیسر عبدالرؤف روفی صاحب۔ حضرت ایک مرتبہ پھر اہلاً و سہلاً مرحبا بکم۔ بہت شکریہ جی، جزاکم اللہ خیر۔ شمع محفل آپ کے سامنے ہے۔ کرم کی رات ہے تو اسی حوالے سے کلام جی۔ اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، دیتی ہے صدا یہ چشم نم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم۔ جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دینا میرا، اللہ کرم، اللہ کرم، جن لوگوں پہ ہے انعام تیرا، ان لوگوں میں لکھ دینا میرا، محشر میں میرا رہ جائے بھرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، حاضر ہے تیرے دربار میں ہم، اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال یہ شہر دکھا مجھ کو، اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال طلب فرما مجھ کو، ہر سال وہ شہر دکھا مجھ کو، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، ہر سال کروں میں طواف حرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، اللہ کرم، میری آنے والی سب نسلیں تیرے در آئے، تیرا گھر دیکھے، اللہ کرم،
ورد میں عمر کٹے ساری ہوٹوں پہ سبیح رہے جاری اللہ کرم اس ورد کرم اللہ کرم اللہ کرم سبحان اللہ ماشاء اللہ واہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ یہ تو کرم ہے ان کا ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں عشق شہ بدحا سے پہلے مفلس و خستہ حال تھا میں لوگوں مفلس و خستہ حال تھا میں جی مفلس و خستہ حال تھا میں نام محمد کہ میں قربان نام محمد کے میں قربان اب وہ میرے حالات نہیں اتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنا دیا سرکار نے مجھ کو
تو ایسی بات نہیں، منکر ہے جو ان کی عطا کا، وہ یہ بات بتائے تو ہمیں، وہ یہ بات بتائے تو جی، وہ یہ بات بتائے تو کون ہے وہ جس کے دامن میں، کون ہے وہ جس کے دامن میں اس در کی خیرات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں، اور تو کر سرکار کی تجھ پر کیسی خاص عنایت ہے یہ، کیسی خاص عنایت ہے یہ، کیسی خاص عنایت ہے، روفی تو ہے ان کا سناخواں، روفی تو ہے ان کا سناخواں، یہ معمولی بات نہیں، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنا دیا سرکار نے مجھ کو، اتنی میری اوقات نہیں۔ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی 23ویں شب ہے، اور اس رات کو متوقع طور پر شب قدر تصور کیا جا سکتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان ذیشان کے مطابق شب قدر کو رمضان کی آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے کہ جو مسلمان بھائی اور بہن اس رات جاگ کر عبادات میں مصروف ہیں، علم دین سیکھ رہے ہیں، فکر آخرت حاصل کر رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ ہر نبی کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے امتیوں کو آخرت کی طرف مائل فرماتا ہے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری نبی تھے اور آپ کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنے فرامین چھوڑ کر گئے ہیں کہ جن پر غور و تفکر ہمیں آخرت کی یاد دلاتا رہے اور تیاری کے سلسلے میں بے حد معاون ثابت ہو۔ ایک ایسا ہی قول، ایک ایسی ہی حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں جو ہمیں اپنے دامن سے باندھنی چاہیے اور خوب غور و تفکر کر کے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنا چاہیے۔ سید دو عالم مخبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 5 چیزوں سے پہلے 5 کو غنیمت جانو۔ پھر تفصیل بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ موت سے پہلے زندگی کو، بڑھاپے سے پہلے جوانی کو، مصروفیت سے پہلے فراغت کو، بیماری سے پہلے صحت کو، اور تنگ دستی سے پہلے مالداری کو۔ تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جن معاملے میں یا جن کے معاملے میں اکثر ہمارے مسلمان بھائی بہن غفلت کا شکار ہیں، اور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی مختصر الفاظ میں ایک سمندر کو کوزے میں بند کر دیا ہے۔ تو پہلا جو فرمان ہے کہ موت سے پہلے زندگی کو غنیمت جانو، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ موت کے بعد چونکہ کما نہیں سکتے تو زندگی میں جتنا کما سکتے ہو کما لو،
یہ حدیث پاک فکر آخرت کے سلسلے میں ہے، لہٰذا یاد رکھیے کہ زندگی ہی وہ ایک ایسا لمحہ ہے، ایک ایسا وقت کا مجموعہ ہے جس میں آخرت کی کچھ تیاری کی جا سکتی ہے۔ ہم انتظار کرتے ہیں شاید بڑھاپے کا یا موت کا کہ اس کے بعد پھر کوئی اور زندگی ہوگی جس میں نیک عمل کریں گے، لیکن بحیثیت مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ اس زندگی کے بعد اور کوئی نئی زندگی نہیں دی جائے گی۔ اگر ہم نے اسے کھیل کود میں، صرف دنیا کو بہتر بنانے میں، اپنے بچوں کے فقط دنیاوی مستقبل کے بہتر بنانے کے سلسلے میں استعمال کیا تو مرنے کے بعد بہت شدید پچھتاوا ہوگا۔ اس کے بعد پھر کوئی موقع نہیں مل سکتا جس میں انسان آخرت کی تیاری کرے۔ اس لیے وہ نبی جن کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ اس سے پہلے کہ تمہارے دروازہ زندگی پر موت کا فرشتہ دستک دے اور تمہارے پیاروں کے درمیان سے تمہیں اٹھا کے اندھیری قبر میں ڈال دیا جائے اور وہاں کے اندھیری قبر کے لمحات پھر ہمیں دنیا کے بارے میں شرمندگی اور رسوائی اور پچھتاوے میں مبتلا کر رہے ہوں کہ کاش ہم اس وقت کو کی قدر کرتے، اس کو بہتر سمجھتے اور اس میں زیادہ نیک عمل کر لیتے، لیکن ہم نے ضائع کیا، تو پھر کوئی پچھتانا نفع نہیں دے گا۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانو۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جوانی خوب مزے حاصل کرنے کا نام ہے، عیش کوشیوں سے لطف اندوز ہونے کا نام ہے، حالانکہ بحیثیت مومن کے اگر دیکھا جائے تو جوانی حقیقتاً اعضاء کی توانائی تندرستی کے ساتھ آخرت کو بہتر سے بہتر اور اچھے انداز سے تیار کرنے کا نام ہے۔ ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ اپنے اطراف کے وہ بزرگ جنہوں نے جوانی کو ضائع کر کے بڑھاپے میں تسبیح ہاتھ میں لی، رول ماڈل ان کو نہ بنایا جائے، بلکہ ان صحابہ کرام کو بنائیں، ان اولیاء اعظام کو بنائیں جنہوں نے بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھنے سے پہلے ہی اپنے آپ کو متبع شریعت بنا لیا تھا اور پھر ساری زندگی، ساری جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری میں خرچ کر کے آج قبر میں جانے کے باوجود بھی دلوں پر حکومت کر رہے ہیں۔ ہم اپنی جوانی کو عموماً بے عملی اور گناہوں میں بسر کرتے ہیں اور بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ چلو بڑھاپے میں جا کر پھر نیک عمل کر لیں گے، لیکن سینکڑوں نوجوان ایسے ہیں جن کو جوانی میں ہی موت کی آغوش میں جانا پڑ جاتا ہے اور وہ بڑھاپے کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھ پاتے، جوانی بھی ضائع ہوئی اور بڑھاپا ملا نہیں، تو آخرت کی تیاری کس وقت ہوگی؟ تیسرا رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان نشان کے مطابق مالداری، تنگدستی اور غریبی سے پہلے مالداری کو غنیمت جانو۔ جب انسان کے پاس مال ہوتا ہے تو عموماً وہ سمجھتا ہے یہ مال ہمیشہ میرے پاس رہے گا، تو اس کو خرچ کرنے میں بخل میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ہماری بہت ساری بہنوں کے پاس زیور ہوتے ہیں لیکن کہتی ہیں کہ جی ہم پر تو زکوٰۃ ہوگی نہیں کیونکہ ہمارے پاس تو کیش ہی نہیں ہے۔ شوہر زکوٰۃ ادا کرے تو کرے، وہ اپنے مال سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتی ہیں۔ اسی طرح ہمارے اطراف میں بے شمار رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو غریب ہوتے ہیں، تنگ دست ہوتے ہیں، لیکن ہم مال کی محبت کی وجہ سے ان کی مدد نہیں کرتے ہیں۔ لیکن ایک وقت عنقریب ایسا آنے والا ہے کہ یا تو یہ مال موت کی وجہ سے چھن جائے گا اور دوسروں کے ہاتھ میں جائے گا، اور یوں بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ بہت سے لوگ جو کامیاب بزنس مین تھے وہ روڈوں پر آ گئے، دیوالیہ ہو گئے اور سب کچھ ختم ہو گیا، اور پھر باوجود قدرت کے یعنی خواہش کی وہ کچھ خرچ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ ہاتھ میں مال نہیں رہتا ہے۔ تو ہمارے نبی یہی سمجھا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال عطا فرمایا اس سے پہلے کہ وہ کسی آفت کی وجہ سے چھن جائے، اسے خوش دلی کے ساتھ اللہ کی راہ میں خرچ کرو تو بہت بہتر ہے۔ اسی طرح سرکار نے فرمایا کہ اپنی مصروفیت سے پہلے فراغت کو غنیمت جانو۔ ہم لوگ اکثر فیس بک پر بیٹھ گئے تو 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے فیس بک یوز کرتے رہتے ہیں، دوستوں کے ساتھ چیٹنگ پر بیٹھ گئے تو چیٹنگ کر رہے ہیں، گفتگو شروع ہوئی ہے تو 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے ہم باتیں کر رہے ہیں، کرکٹ کا میچ لگ گیا ہے تو 3 4 گھنٹے 5 گھنٹے بلکہ بعض وقت سارا دن میچز دیکھ رہے ہیں، اور ہم اس فراغت کے وقت کو مشورہ کرتے ہیں کس طرح گزارا جائے، حتیٰ کہ روزوں کے جو فارغ اوقات ہیں انہیں بھی نیک عمل کے بجائے ہم دوستوں کے ساتھ مشورہ کرنے کے بعد ایسے مقامات پہ گزارنا پسند کرتے ہیں کہ جہاں ذہنی اور قلبی مشغولیت اتنی زیادہ ہو کہ ہمیں بالکل روزے کی تکلیف کا احساس نہ ہو۔ یہ غیر مناسب رویہ ہوتا ہے۔ ہمارے نبی فرما رہے ہیں کہ فراغت کو غنیمت جانو، اس سے پہلے کہ ایسی مصروفیت آ جائے کہ انسان دنیا میں پھنس جائے اور باوجود کوشش کے کوئی نیک عمل نہ کر سکے۔ اور آخری سرکار نے فرمایا کہ بیماری سے پہلے اپنی صحت کو غنیمت جانو۔ اس کے لیے میں تمام اپنے دیکھنے والوں کو اور یہاں بیٹھے ہوئے جو حضرات، خواتین و حضرات ہیں، ان کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اگر پاسبل ہو
کبھی ہاسپٹل میں ان جگہوں پہ چلے جائیے کہ جہاں پر مریض خطرناک قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں اور اپنے موت کے انتظار میں سسک کر زندگی گزار رہے ہیں. ان سے اگر آپ پوچھیں کہ اگر تمہیں صحت مل جائے تو بتاؤ تم نیک عمل کرو گے، تو وہ کہیں گے کہ ہم رات دن اللہ کی عبادت کرتے رہیں گے. لیکن چونکہ ہمارے پاس صحت ہوتی ہے، ہمارے پاس جوانی ہے، ہمارے پاس زندگی ہے، ہمارے پاس فراغت ہے، ہمارے پاس پیسہ ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کو یاد نہیں کرتے ہیں. کمال انسانی یہ نہیں ہے کہ وہ مصیبت میں مبتلا ہو کر اللہ کو پکارے، بہتر یہ بھی ہے، بلکہ کمال انسانی یہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ جب انسان بالکل فراغت میں ہو، بالکل صحت کی حالت میں ہو اور کوئی پریشانی نہ ہو، تو اپنے اللہ کو یاد رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج کی اس متبرک رات کی برکت سے ہمیں ان 5 چیزوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر ان کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماہ رمضان یوں آ گیا بن کے رحمت یہ پھر